من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آخر وہ کون ہیں آپ کے گھر والوں میں سے جن کی محبت اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دی ہے؟ یا رسول اللہ اپنی زبان مبارک سے کم از کم ان کے نام ہی لے لیں، اپنی مبارک زبان سے ان کے۔ اب سنیے سرکار کا جواب۔ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار۔ فقال النبی علیہ السلام علی وفاطمۃ وابناہما، فرمایا سنو، اگر یہ پوچھتے ہو کہ شدید ترین محبت اس آیت میں کن کن لوگوں کی مطلوب ہے، فرمایا علی وہ علی ہے، وہ فاطمہ وہ میری شہزادی سیدہ طیبہ عامرہ کاملہ صالحہ خاتون فردوس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وابناہما، اور پوچھتے ہو کون ہیں؟ علی ہے، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ فرمایا یہ چار ہیں جن کی محبت اس آیت میں میرے تمام رشتہ داروں سے اللہ نے زیادہ فرض کی ہے، وہ یہ چار نفوس قدسیہ ہیں، تم ان سے محبت کرو۔ میرے احسان، میرے جتنے احسان ہیں ان کا بدلہ تو تم دے نہیں سکتے، لیکن رب کا فیصلہ آیا ہے ان چار سے محبت کرو، جو لے کے آئے ہو وہ مقصود پورا ہو جائے گا۔ الحمدللہ اللہ احسان نہیں، اہل سنت کا آل پاک کے متعلقہ قرآن کی روشنی میں یہ عقیدہ، اگر آل پاک کی محبت نہیں، کم از کم قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا شخص مسلمان کہلوانے کا مستحق نہیں بنتا، مسلمان کہلوانے کا مستحق۔ ہم جو احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو لائے، مناسب سمجھتا ہوں ان احادیث سے پہلے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، کہیں ہمارے اوپر رفظ کا، رفضی ہونے کا فتویٰ نہ جھاڑ دیا جائے۔ میں پہلے عرض کر دوں، امام شافعی ویسے تو سارے ائمہ، سارے علماء آل پاک سے شدید محبت فرمانے والے، صحابہ سے شدید محبت فرمانے والے، لیکن امام شافعی کچھ مزید بڑے ہوئے۔ کیسے؟ آپ کی فقہ میں نماز کے اندر درود شریف پڑھے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی۔ آپ کے نزدیک تشہد کے بعد درود پڑھنا لازم ہے، درود پڑھنا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز کے اندر تشہد کے بعد درود پڑھنا سنت مبارکہ۔ امام شافعی نے کہا میرے نزدیک اس کے بغیر، یعنی محمد و آل محمد پر درود پڑھے بغیر، امام شافعی نے فتویٰ دیا اپنی فقہ میں، فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تو درود کے بغیر تمہاری نماز پوری نہیں ہو سکتی، فرض کر دیا۔ پھر لوگوں نے اعتراضات اٹھائے، پتہ نہیں یہ رافضی تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے ایک جملہ بولا، میں وہی جملہ آپ کے سامعین، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ان کان رفدن حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلیشہد الثقلان انی رافضی، فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ امام شافعی نے منبر پہ کھڑے ہو کے فتویٰ دیا، فرمایا مجھے تانے دیتے ہو کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، آل کی محبت کی وجہ سے مجھے لوگوں تانے دیتے ہو کہ میں کیا ہو گیا ہوں؟ سنو، فرمایا ان کان رفدن، اگر شیعہ ہونا تمہارے نزدیک صرف اتنا ہی ہے،
صرف کتنا؟ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت رکھنا تمہارے نزدیک صرف اسی کا نام شیعہ ہونا ہے تو فرمایا فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ، پوری کائنات کے انسان، پوری کائنات کے جن گواہ ہو جائیں. امام شافعی منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے انی رافضی، اور پھر مجھے شیعہ کہا جائے. اگر اسی بات کا نام شیعہ ہے، آل پاک سے محبت کا نام اگر تم نے شیعہ رکھ دیا، فرمایا فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ، پھر پوری کائنات کے انسان بھی گواہی دیں، پوری کائنات کے جن بھی گواہی دیں انی رافضی. اگر اسی وجہ سے بندہ شیعہ ہوتا تو پھر امام شافعی شیعہ ہو گیا ہے. پتہ چلا اس بات سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا بلکہ مسلمان بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ورنہ مسلمان اور یزید میں فرق ہی کیا رہے گا؟ یزید اور مسلمان میں ورنہ فرق ہی کیا رہے گا؟ کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا؟ اونچی بولیں. کیا اس کے دور حکومت میں اذانیں نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کے دور حکومت میں مساجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کے دور حکومت میں مساجد میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کے دور حکومت میں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کے دور حکومت میں اسلامی معمولات پہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے؟ پھر آخر کیا وجہ ہے وہ یزید بنا، آپ مسلمان اور حسینی بنے؟ میرے بھائی فرق ایک آ رہا ہے، وہ آل کا دشمن تھا، ہم آل پاک کے غلام کہلاتے ہیں. اس آل پاک کی دشمنی نے اس کو جہنمی بنا دیا اور محبت والوں کو رب کے فضل و کرم سے مصطفیٰ کریم کی شفاعت کا مستحق بنا دیا. مصطفیٰ کریم کی شفاعت کا سنیے، صحابہ کی زبانی سن لیں، اور یہ احادیث مبارکہ سیاستہ میں موجود اکثر احادیث مبارکہ جامع ترمذی باب المناقب کے اندر موجود ہیں. صحابہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ منافق ہے اور یہ مسلمان ہے؟ کتنی بڑی بات. منافق اور مومن کی پہچان صحابہ کے درمیان، صحابہ کے آخر وہ کیا چیز ہے؟ آخر وہ سنیں صحابہ کی زبانی، کننا لا نعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغض علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. صحابہ کا فتویٰ ہے جامع ترمذی میں موجود. صحابہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک مومن اور منافق کا معیار کیا تھا، ہم کس کو منافق کہتے تھے اور کس کو؟ بولو نا یار، یہ کون بتا رہے ہیں؟ اونچی آخر تک بولو، کون بتا رہے ہیں؟ اور کیا بتا رہے ہیں کہ مومن کون اور منافق؟ یا سادہ لفظوں میں ہمیں بتا رہے ہیں اے آنے والے، اگر ارد گرد دیکھنا چاہو منافق کون اور مومن کون تو صحابہ معیار ہے ہمارے لیے. قرآن نے ہمیں بتایا کہ تم صحابہ جیسے عقائد اختیار کرو، رب فرماتا ہے پکے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. اب یہ صحابہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان، فرماتے ہیں نحنو معشر الانصار. یہ جو مدینہ منورہ کے صحابہ کرام ہیں کہتے ہیں ہمارے نزدیک منافق اور مومن میں فرق یہ تھا ببغض علی بن ابی طالب، جس کے دل میں مولا کرام، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کے بارے میں ہم بغض دیکھتے، ہم کہتے کہ پکا منافق ہے. اور جو مولا کرام سے محبت کرتا ہم کہتے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، کہ ہمارا مسلمان. پہلی بات امام شافعی کے حوالے سے عرض کی کہ آل پاک کی محبت شیعہ ہونا نہیں، یہ تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. اور دوسری بات سیاق کے حوالے سے جامع ترمذی سے
آپ کے سامنے رکھی. صحابہ کے مابین معیار یہی تھا مسلمان ہونے کا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے ان کے نزدیک وہ پلیت ہے, وہ منافق ہے, وہ بےایمان ہے, اور جو علی کا غلام ہے صحابہ کے نزدیک وہی پکا مسلمان ہے, وہی پکا کیوں نہ ہو. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کا اپنا فرمان علی شان موجود جامع ترمذی باب المناقب کے اندر ام سلمہ سلام اللہ علیہ اس حدیث کی راوی ہیں, فرماتی ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ممکن تھا پچھلی بات پہ کوئی اعتراض کرتا, یہ تو صحابہ نے معیار بنایا, کون سا کو رسول اللہ نے بنایا. پہلی بات تو یہ ہے یہ عقائد کا مسئلہ ہے, عقائد میں سے ایک عقیدے کا, اور صحابہ بغیر سرکار کے سنے اس طرح بات نہیں کر سکتے, سنا ہوگا تو پھر ہی بات کی ہوگی. چلو کسی کی عقل یہاں تک نہ بھی جاتی, ہم واضح لفظوں میں یہ حدیث سرکار سے نقل کر دیتے ہیں. ام سلمہ سلام اللہ علیہ اس حدیث کی راوی ہے. قال نبی علیہ السلام, سرکار نے فرمایا. کس کا فرمان ہے؟ کیا فرمان ہے؟ فرمایا لا يحب علی منافق, لا يحب علی منافق. یہ وہی زبان چل رہی ہے جس کو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کے کلام کو مصطفیٰ کریم زبان پہ جاری کرتے ہیں. کلام کیا ہے؟ فرمایا لا يحب علی منافق, فرمایا منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا. منافق علی سے محبت. حدیث کے اگلے جملے فرمایا ولا یبغضہ مؤمن, فرمایا ہو مسلمان علی سے بغض رکھے, فرمایا یہ ہو نہیں سکتا, یہ بات ہو نہیں سکتی. ایک طرف صحابہ نے عقیدہ دیا کہ وہ منافق جو مولا کائنات کا کیا ہو دشمن, دوسری جانب سرکار فرماتے ہیں کہ علی سے بغض رکھنا, اونچی بولنا آخر تک, علی سے بغض کون رکھتا ہے؟ مزہ نہیں آیا. علی سے بغض کون رکھتا ہے؟ علی سے بغض کون رکھتا ہے؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ کا. یہ کس کا فرمان ہے؟ تو پتہ چلا جو علی کے خلاف پکے رسول اللہ کی زبان میں وہ مسلمان ہو سکتا. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جو مومن ہے وہ علی سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا. جو مومن ہے وہ علی سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا. علی المرتضیٰ کی بڑی شان, آپ کسی شان کو لے کر اہل سنت کے ایک بہت بڑے مشہور و معروف عالم دین نے آپ کی شان میں چند اشعار لکھے. آپ کی شان میں میاں محمد ہاشمی انڈیا والے مشہور و معروف اہل سنت کے سکالر, اہل سنت کے مسلک کے محقق سید زادے, آپ نے مولا کائنات کی شان میں کچھ, تو کیا خیال ہے کہ سننے کا ارادہ آپ بھی رکھتے ہیں؟ سمجھنے پڑیں گے. کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے پوچھ لے, خواہ مخواہ فتوے نہ لگاتا پھرے. اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے بات سننا. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خاموش ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. توجہ سے کر بولے, خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. زندہ باد
زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ کیسی پیاری بات کی بھائی، چپ ہیں تو پھر دین کی پہچان ہے، اگر بولے تو لگتا ہے قرآن ہے، کیونکہ علی قرآن کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا۔ علی بولتا ہی قرآن کی روشنی میں، علی بولتا ہی قرآن کی۔ آگے فرماتے ہیں قرآن تو دیتا ہے ہمیں، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ ابھی حدیث عرض کی ہے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے، فرمایا مومن علی سے بغض، منافق علی سے بغض رکھتا ہے، تو پھر ایمان کیوں نہ کہے کہ میری جان علی ہے، میری جان۔ اگر علی نہیں تو ایمان نہیں، اگر علی نہیں تو جس کے عقیدے میں علی نہیں اس کا ایمان نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ امت میں، پوری امت کی بات کی، کہ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اولیاء کرام امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان